ہم تو اس کا بیان سنتے ہیں, یہ کس کا بیان سنتا ہے؟ ذات کا پٹھان ہوں, طبیعت کا تھوڑا سخت ہوں. ماحول تھوڑا ایموشنل ہو گیا. میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ ذوق والی بات ہے, آپ ذوق اٹھا سکیں گے؟ اب ذوق کی بات ہے, اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ, بڑے پائے کے عالم, مفسر, محدث. آپ کے ایک دوست مفتی اعظم دیدار علی شاہ صاحب, مفتی دیدار علی شاہ سید تھے, عالم بھی تھے, عمر رسیدہ بھی تھے. یہ نہیں کہ نوجوان, عمر رسیدہ بھی تھے. غالباً یہ بھی آیا کہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں تھوڑے بڑے تھے, عمر میں بڑے تھے. تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی پتہ ہے آپ کو کس کے خلیفہ تھے؟ اعلیٰ حضرت کے. وہ جس شمع کے پروانے تھے اس کا نام اعلیٰ حضرت ہے. شمع اعلیٰ حضرت تو پروانہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ. تو وہ اتنے بڑے عالم تھے, لیکن خلیفہ کس کے بنے, مرید کس کے بنے تھے؟ اعلیٰ حضرت کے. اب وہ پتہ کیا ہوتا, اب جو بڑا بندہ ہوتا ہے نا, لوگوں کی اس پہ نظریں ہوتی ہیں. یار ہم تو مثال کے طور پہ سمجھے گا, ہم تو اس کے قدموں میں بیٹھتے ہیں, یہ کس کے قدموں میں بیٹھتا ہے؟ یہ ذہن سوال کرتا ہے. ہم تو اس کا بیان سنتے ہیں, یہ کس کا بیان سنتا ہے؟ یہ طبیعت میں تجسس آتا ہے. ہم تو اس کے ہاتھ چومتے ہیں, یہ کس کے ہاتھ چومتا ہے؟ تو زمانہ جن کے قدموں میں بیٹھ کے ان کے بیانات سنتا ہو, مفتی نعیم الدین مراد آبادی وہ اعلیٰ حضرت کے قدموں میں بیٹھتے تھے. اب جب اتنا بڑا بندہ اعلیٰ حضرت کے پاس جاتا تو ان کے دوست دیدار علی شاہ, سید زادے, عالم بھی, مفتی بھی, دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو انہوں نے کہا یار نعیم الدین, کیا جب دیکھو تم وہاں جاتے رہتے ہو, جب دیکھو وہاں پہنچ جاتے ہو. کہا یار سچ کہوں, تم بھی چلو نا کبھی. نیکی کی دعوت, ترغیب, موٹیویٹ, ذہن بنانا, انفرادی کوشش, ساری اصطلاحات یوز کر لی میں نے. کہا یار تم بھی چلو. کہا یار میں نہیں جاتا, تم جاؤ. کہا کیوں؟ اب ان کا جملہ سنے گا. یہ بات کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ صرف نعیم الدین مراد آبادی اور یہ دیدار علی شاہ, یہ دو دوست. کہا کیوں نہیں جاتے؟ اعلیٰ حضرت پٹھان کیا تھے؟ تو انہوں نے جملہ کہا, انہوں نے کہا یار بات یہ ہے, بندہ ذات میں پٹھان ہے اور طبیعت کا تھوڑا سخت ہے. بندہ ذات میں اور طبیعت کا, بس تم جاؤ. پھر ایک بار ملاقات کے لیے نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کے پاس جب دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو دیکھا پھر بستر بندھا ہوا ہے, پھر سامان بندھا ہوا ہے. یار اب کہاں چلے؟ کہا نگری تو ایک ہی ہے, بس بریلی جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے قدموں میں. کہا اچھا, کہا ذہن کچھ بنا, چلتے ہو؟ کہا یار چلو آج چل ہی لیتا ہوں, تم کہتے ہو تو چلو. اب یہ محدث اعظم, اتنے بڑے عالم, وہ پہلے ہی دیوانے, گرویدہ مرید, ان کے ساتھ جا رہے ہیں کس کی بارگاہ میں؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے. عصر کی نماز چل رہی تھی, عصر کی نماز کا وقت تھا. اب نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں میں باوضو تھا, میں نماز میں شامل ہو گیا. میں نماز میں شامل ہوا. اب یہ دیدار علی شاہ جو کہتے تھے ذات کے پٹھان ہیں, طبیعت کے تھوڑے, انہوں نے کہا چلو یار وضو کرو. وضو کی طرف جب کنویں کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا, اس نے ڈول میں سے پانی نکالا ہے, بس نکالا ہی تھا. تو انہوں نے جلدی میں کیا کیا, یار جماعت نہ نکلے, جلدی سے ڈول اٹھایا, وضو کرنے کے لیے پانی لیا. تو بچے نے کہا ذرا ٹھہر کے بابا جی آپ اجازت تو لے لیں. ہل گئے بھائی, یہ اعلیٰ حضرت کے دربار کا بچہ ہے. بچہ کہتا ہے, چھوٹا نابالغ بچہ, بابا جی ٹھہر کے ذرا مجھ سے اجازت تو لے لیں, میں نے نکالا ہے, یہ میری ملک ہے, اب آپ کی ملک میں جانے کے لیے اجازت چاہیے. کہا اچھا بیٹا تم مجھے اجازت دے دو, میں وضو کر لوں. کہا آپ کو مسئلہ ہی نہیں پتا, نابالغ اپنی اجازت سے بھی کوئی چیز نہیں دے سکتا. وہ کہتے ہیں میں تو کیفیت میں کہ یار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا نابالغ بچے کا بھی علم مجھ سے زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی نابالغ ہوں, آپ کو مسئلہ نہیں پتا, میں تو اپنی اجازت سے بھی کوئی چیز نہیں دے سکتا. اچھا میں آپ کو گفٹ کر دوں, پانی ہبہ کر دوں گفٹ. کا نابالغ تو اپنی اجازت سے گفٹ بھی نہیں کر سکتا, ملکیت ہی نہیں دے سکتا. چپ. کہا ٹھیک ہے وضو کرو. اس نے وضو کیا, پھر ڈول سے پانی نکالا, پھر خود وضو کیا. اتنے میں جو ہے وہ جماعت نکل گئی. اب یہ جو ہے نعیم الدین مراد آبادی کیا کر رہے ہیں, اپنی نماز پوری کر رہے ہیں, رکعتیں پڑھ رہے ہیں. ان کی ملاقات اعلیٰ حضرت سے نہیں ہوئی. اب یہ جا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں, اور ان کی فرسٹ میٹ اپ ہے, فرسٹ ملاقات, پہلی ملاقات ہے.
اور پہلی ملاقات میں جیسے ہی ہاتھ ملائے اعلیٰ حضرت نے ان کے ہاتھ چوم لیے. اعلیٰ حضرت نے جب ہاتھ چومے تو یہ حیران. اعلیٰ حضرت نے کہا آپ کی نگاہیں بتاتی ہیں آپ سید زادے ہیں. جو خوشبو سے پہچان لے سیدوں کو وہ نگاہوں سے کیوں نہیں پہچان سکتا؟ آپ کی نگاہیں بتاتی ہیں آپ سید زادے ہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا یار کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت کا تھوڑا سخت ہوں. ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت کا تھوڑا. جب یہ جملہ سنا انہوں نے تو اعلیٰ حضرت کو دل لے بیٹھا کہ یار یہ کیا ولی بندہ ہے. بات وہاں ہوئی تھی، جملہ انہوں نے سن لیا. اتقوا بفراست المومن ينظر بنور اللہ. کہا مومن کی نگاہ سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حدیث ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اعلیٰ حضرت کی ولایت میں کیا شک ہے، انہوں نے اللہ کے نور سے دیکھا. اس جملے کو سنا بھی اور واپس کوٹ بھی کر دیا. یار کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت کا تھوڑا سخت ہوں. وہ دن تھا، وہ لمحہ تھا، وہ مومنٹ تھا، وہ جملہ تھا. اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہو گئے، اب دونوں پروانے ہو گئے. اعلیٰ حضرت کو دل دے بیٹھے. تو اعلیٰ حضرت کی سیرت سے بھی آپ کو یہ ملے گا سیدوں کا احترام، سید سے ہر صورت احترام.